پہلے محترم مولانا طاہر مجیب راشد صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیونکہ جب بات ہوتی ہے ایسے دنوں کی جنہیں منایا جاتا ہے، مثلاً جشن عید میلاد النبی، ساری دوسرے ہم دیکھتے ہیں جگہوں پہ منایا جاتا ہے، اس طرح سے جماعت احمدیہ کی بھی روایت کے مطابق ہم لوگ بعض دن مناتے ہیں، تو اچھا ہوگا کہ اگر ہمارے ناظرین کو ہم بتا دیں کہ جماعت احمدیہ میں ہم کون کون سے دن مناتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سوال کے جواب میں سب سے پہلے تو میرے خیال میں تھوڑا سا تعارف جماعت احمدیہ کا ہونا چاہیے، کیونکہ بہت سارے ناظرین ایسے بھی ہوں گے غالباً جو پروگرام پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ جاننے والی بات ہے کہ جماعت احمدیہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک خالصتاً مذہبی جماعت ہے، اور اس دور آخرین میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے سیدنا حضرت اقدس مرزا غلام احمد قادیانی، مسیح موعود اور امام مہدی علیہ السلام کے ذریعے اس کی بنیاد رکھی گئی، اور اس جماعت کے قیام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ محبوب دین اسلام جو ہمارے آقا و مولا حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو عطا فرمایا اور آپ کے ذریعے اس کا قیام ہوا، اس دین کو اس کی اصلی شکل میں دنیا کے سامنے پیش کیا جائے، نہ صرف پیش کیا جائے بلکہ اس کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیا جائے، تاکہ اسی دین کا دوبارہ احیاء بھی ہو، اس کا دنیا میں قیام بھی ہو، اور بالآخر اس دین کا ساری دنیا پہ غلبہ ہو اور ساری دنیا کے لوگوں کے لیے راہ نجات کھل جائے۔ تو یہ وہ مقصد ہے جس کی خاطر جماعت احمدیہ قائم کی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب جماعت کا مقصد یہ ہے تو جماعت اس بات پر پوری طرح یقین رکھتی ہے، ہر وہ بات جو قرآن مجید میں مذکور ہے اور ہر وہ بات جس کا ذکر ہمیں سنت مطہرہ میں ملتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، یا آپ کے ارشادات جو حدیث کہلاتے ہیں ان میں ذکر ملتا ہے۔ تو اسی اصول کے مطابق جماعت احمدیہ ہر اس بات کی پابند ہے جو قرآن اور سنت اور حدیث میں ہے، اور ہر اس بات کی نفی بھی کرتی ہے جو قرآن اور سنت اور حدیث میں مذکور نہیں۔ تو یہ ہے مختصر سا تعارف اس حوالے سے کہ جو آج سوال پوچھا گیا ہے۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ جماعت احمدیہ کون سے دن مناتی ہے۔ تو اس سلسلے میں یاد رکھنا چاہیے کہ سب سے پہلے جیسا میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ جماعت احمدیہ کے اندر جو کچھ کیا جاتا ہے، جو کہا جاتا ہے، جس چیز پر عمل کیا جاتا ہے، وہ قرآن مجید، سنت اور حدیث کے مطابق ہے۔ اس لحاظ سے سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ رمضان المبارک کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ رمضان المبارک اس کو حدیث نبوی میں سید الشہور قرار دیا گیا ہے، سب مہینوں کا سردار ہے، پھر یہ روحانیت کا موسم بہار ہے۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو دراصل مومنوں کو ایک نئی روحانی زندگی عطا کرتا ہے۔ تو اس مہینے کا غیر معمولی طور پر سچے دل کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ اس مہینے کو جماعت احمدیہ اس کا اہتمام کرتی ہے، اور یہ پہلو ایسا ہے کہ جس میں صرف ظاہری روزہ رکھنا ہی نہیں، جو ایک لازمی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کے سب مرد و زن جن کو سوائے کوئی سفر یا بیماری کی مجبوری کے نہ ہو وہ روزہ رکھتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ نماز تہجد کا خاص طور پر اہتمام ہے، پھر دن کے دوران قرآن مجید کی غیر معمولی طور پر کثرت سے تلاوت کرنا ہے، پھر جگہ جگہ ہر جگہ مساجد میں، مراکز میں درس القرآن کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ عام طور پر یہ ہمارے طریق جاری ہے کہ ہر روز ایک سپارے کا درس دیا جائے، تلاوت، ترجمہ اور تفسیر اس کی بیان کی جائے۔ پھر اس کے علاوہ فطرانہ ادا کیا جاتا ہے، پھر صدقات دیے جاتے ہیں غرباء کی مدد کے لیے، پھر شام کو تراویح بھی ادا کی جاتی ہے، کیونکہ اس کا بھی ابتدائی آغاز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، پھر حضرت عمر کے زمانے میں اس کو باقاعدہ قائم کیا گیا۔ تو بہر صورت رمضان کا ایک مہینہ ہے جو بہت ہی اہتمام کے ساتھ جماعت احمدیہ میں منایا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد رمضان کے تعلق میں دو عیدین کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے عید الفطر ہے جو رمضان کے اختتام پر منائی جاتی ہے، اور یہ جماعت احمدیہ کے امتیاز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کے اندر چونکہ خلافت کا نظام موجود ہے، اس نظام کی تائید میں اور اس نظام کی برکت سے اور اس کی رہنمائی کے نتیجے میں جماعت احمدیہ کے درمیان کسی ملک میں عید منانے کے سلسلے میں اختلاف نہیں ہوتا، نہ رمضان کا اختلاف ہوتا ہے نہ عیدین کا اختلاف ہوتا ہے۔ تو عید کے موقع پر خوشی منائی جاتی ہے، مسنون طریق کے مطابق نماز ادا کی جاتی ہے، فطرانہ ادا ہوتا ہے، پھر غریبوں کی ہمدردی کی جاتی ہے، ان کے ساتھ خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ اسی طرح حج کے اگلے روز ساری دنیا میں جماعت احمدیہ عید الاضحیٰ کا اہتمام کرتی ہے، اور سنت ابراہیمی کی اقتداء کرتے ہوئے قربانی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ دو اہم تقاریب ہیں جو سال میں ہوتی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ایک اہم تقریب جو جماعت احمدیہ کے سالانہ کیلنڈر کا گویا ایک حصہ ہے، وہ جلسہ سالانہ ہے۔
یہ ایک نہایت ہی مقدس روحانی اجتماع ہے، دنیا کے میلوں سے بالکل مختلف۔ کوئی دنیا کے میلوں کی جھلک اس میں نظر نہیں آتی، محض اللہ کی رضا کی خاطر لوگ جمع ہوتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 1891 میں اس جلسے کا آغاز فرمایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اذن سے میں اس کا آغاز کرتا ہوں، مقصد ہے کہ دینی اور روحانی فوائد جماعت کو حاصل ہوں، ان کی تعلیم و تربیت ہو۔ اور یہ 3 دن کا جلسہ اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے صرف مرکز احمدیت میں ایک جگہ نہیں جہاں خلیفہ وقت کا قیام ہے وہاں پر نہیں، بلکہ دنیا کے اکثر ممالک میں یہ جلسہ بڑے اہتمام کے ساتھ منایا جاتا ہے اور انہی روایات کو زندہ رکھا جاتا ہے جو صحیح اسلامی روایات ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ دن کا آغاز نماز تہجد باجماعت سے ہوتا ہے، پھر اس کے بعد دن کے سارے پروگرام میں نمازیں باجماعت ہوتی ہیں، درس قرآن مجید، درس حدیث، پھر اس کے بعد علماء کی تقاریر، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ مرکزی جلسہ سالانہ میں حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز آپ سے خطاب فرماتے ہیں۔ اور آج کل تو اللہ تعالیٰ نے احمدیت کو MTA کی برکت عطا کی ہے، تو حضور کا یہ خطاب جہاں پر بھی ہو، جس مرکزی جلسے میں بھی ہو، کیونکہ ہر وہ جلسہ جس میں حضور شمولیت فرمائے مرکزی رنگ رکھتا ہے اور حضور کا خطاب جلسے کی روح ہے، تو اس لیے حضور کا خطاب براہ راست ساری دنیا میں اس وقت نشر کیا جاتا ہے، نہ صرف اردو زبان میں بلکہ دنیا کی کئی زبانوں میں اس کا براہ راست ترجمہ بھی نشر کیا جاتا ہے، تاکہ دنیا کے کونے کونے میں کوئی شخص بھی اس فیضان سے محروم نہ رہے۔ تو جلسہ سالانہ جماعت احمدیہ کی تقاریب کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، اور اس کے بعد جو جلسے جماعت احمدیہ میں بڑی باقاعدگی کے ساتھ منعقد ہوتے ہیں، اس میں ایک بنیادی جلسہ یا اجتماع کہہ لیں جمعۃ المبارک کا ہے۔ جمعے کا دن قرآن مجید کے مطابق، احادیث کے مطابق نہایت ہی بابرکت دن ہے، اس کا اہتمام ضروری ہے، اور جماعت احمدیہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق اور خلفائے وقت کی بار بار کی نصیحت کے مطابق بڑے ہی اہتمام سے جمعے کے لیے دوست بڑی کثرت کے ساتھ ساری دنیا کے کونے کونے میں اپنی اپنی مساجد میں جمع ہوتے ہیں، اور جہاں MTA کی سہولت ہے وہاں حضور کا خطبہ بھی سنا جاتا ہے، پھر مقامی طور پر خطبہ دے کر نماز ادا کی جاتی ہے۔ تو یہ جمعے کا اہتمام بھی غیر معمولی طور پہ جماعت احمدیہ میں موجود نظر آتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو جلسے سال کے دوران ہوتے ہیں، اب میں ان کا مختصر ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اس میں جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج کے اس دور میں بھی خاص طور پر اور پہلے بھی جب بھی اسلام کے خلاف مختلف تحریکات شروع ہوئیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر الزامات کا سلسلہ شروع کیا گیا، اس کے جواب میں خلیفۃ المسیح ثانی نے، اس کی تفصیل انشاءاللہ بعد میں آئے گی، ان جلسوں کا اہتمام کیا۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ سیرت النبی کے جلسے ہمارے جماعت احمدیہ کی کیلنڈر کا ایک لازمی حصہ ہیں، اور نہ صرف سال میں ایک بار بلکہ بار بار اور ہر ملک میں بڑی کثرت کے ساتھ منعقد ہوتے ہیں۔ اس میں غیروں کو بھی مدعو کیا جاتا ہے، غیر جماعت لوگ بھی آتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو ایک تازہ مثال دیتا ہوں کہ پچھلے دنوں یہاں لندن میں سیرت النبی کا جلسہ ہوا، اس میں ایک کیتھولک، سابق کیتھولک جو اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسلمان ہو چکے ہیں، وہ اپنی سنی بیگم کے ساتھ، اور اب دونوں ہی اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدیت کے بہت قریب ہیں، بڑا سنجیدگی سے مطالعہ کر رہے ہیں، وہ ہمارے اس جلسے میں آئے۔ چند دن کے بعد میری ان سے جب ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ ہم اس جلسے پہ گئے اور ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنی خوبصورت اور اتنی عمدہ تقاریر سنی ہیں کہ ہمارا ایمان تازہ ہو گیا ہے، اور ہم اب اپنے آپ کو ایک بہت خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس قسم کی مقدس مجلس میں شرکت کی۔ تو یہ ایک نمونہ ہے ہمارے ان با مقصد اور ٹھوس اور روحانیت کو رائج کرنے والے روح پرور جلسہ ہے سیرت النبی کا، جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ساری دنیا میں منعقد ہوتے ہیں۔ اب آخر میں 3 اور باتوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک جلسہ ہے یوم مسیح موعود، مسیح موعود علیہ السلام کا دن کا جلسہ، لیکن یہ جلسہ 23 مارچ کو ہوتا ہے، جس دن 1889 میں 1889 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیعت لے کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جماعت احمدیہ کی بنیاد رکھی۔ تو یہ جلسہ ہے جس میں تاریخی حقائق بیان ہوتے ہیں، سیرت مسیح موعود بیان ہوتی ہے، جماعت کی ترقیات کا ذکر آتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا جلسہ ہے یوم مسلم موعود، یہ 20 فروری کو ہر سال منعقد ہوتا ہے، ساری جماعتیں اس کا اہتمام کرتی ہیں۔ یہ وہ دن ہے جس دن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی تضرعات کو سنتے ہوئے ایک عظیم الشان نشان، ایک فرزند موعود کی بشارت کے سلسلے میں عطا فرمایا، اور آپ نے اس کا اعلان 20 فروری کو کیا، اس لیے یہ جلسہ ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں ہم گزشتہ راہ ہدا میں تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں۔ پھر تیسرا جلسہ ہوتا ہے یوم خلافت کا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا وصال 26 مئی کو ہوا، تو وصال کے اگلے روز اللہ تعالیٰ کی
तकदीर के मुताबिक और अल्लाह ताला के दी हुई बिशारत के मुताबिक जमात अहमदिया में निज़ामी खिलाफत का क़याम हुआ। ये 27 मई को हुआ, इसलिए 27 मई को जमात में खिलाफत का जलसा मुनक्किद किया जाता है। आखिर में मैं ये बात ज़रूर जिक्र करना चाहता हूँ कि बाज़ हमारे दोस्त, ख़ासतौर पर गैर जमात दोस्त, जब इन जलसों का जिक्र सुनेंगे तो शायद उनके दिल में वही मिलाद के हवाले से ये ख्याल आता हो कि शायद ये मसीह मऊद या मुस्लिम मऊद या किसी और बुजुर्ग के विलादत के साथ इनका ताल्लुक है। तो ये बात अच्छी तरह याद रखनी चाहिए कि इन तीनों जलसों का, यानी यौम मसीह मऊद हो, यौम मुस्लिम मऊद हो या यौम खिलाफत हो, इन तीनों जलसों का किसी भी फर्द की विलादत के दिन से या उनकी वफात के दिन से कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि अल्लाह ताला के उन अजीम शान निशानों के साथ ताल्लुक है जो उन दिनों के साथ वाबस्ता है। और कुरान मजीद का जो हुक्म है, ये दरअसल सारा प्रोग्राम उस अल्लाह ताला के हुक्म की इताअत में शुरू किया गया है, जिसमें अल्लाह ताला ने सूरह इब्राहिम में, कुरान मजीद की सूरत है सूरह इब्राहिम, उसकी आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला ने फरमाया वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, कि तू इन लोगों को अल्लाह के दिनों की याद दिला। अब हर दिन अल्लाह ताला का दिन होता है, लेकिन खास तौर पर वो दिन जो अल्लाह ताला का निशान बन जाते हैं, जिसमें अल्लाह ताला के किसी निशान का ज़हूर हुआ हो और उस निशान के तज़किरे से अपने ईमानों को ताज़ा करने का दिन बन जाता है, ऐसे रूह परवर दिनों की याद मनाने का हुक्म कुरान मजीद में मिलता है। और इसी हुक्म की इताअत करते हुए और उसकी रोशनी में जमात अहमदिया के अंदर इन जलसों का सिलसिला जारी है। तो इससे आपको एक अंदाज़ा हो गया होगा कि जमात अहमदिया के अंदर कौन से दिन हैं जो मनाए जाते हैं, क्या उनका पस मंज़र है, क्या उनका मकसद है। खालिसतन दीनी मकासद के लिए ये रूह परवर जलसे और तकरीबात जमात अहमदिया में जारी व सारी है।